ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولن اللہ علی اعدائہم اجمعین ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وولایتہم وتشہیم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس شیئا اکرم عند اللہ من الدعاء. صلوات محمد. اچھا میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ یہاں سارے شیعی بیٹھے ہیں نا, سارے شیعہ صلوات کو نہیں پڑھ لو بھائی پھر سارے مل کے پڑھو صلی محمد. بھیا دیکھیں دامن وقت میں بالکل وسعت نہیں ہے. 8 بجے کا وعدہ میرا لکھنؤ کے ممبر کا ہے. اب بہرحال زمیں ٹلے زماں ٹلے وعدہ تو نہیں ٹلے گا, اور کیسے نہ کیسے مجھے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے. ایز اے ایپلیکینٹ چند جملے آپ کے حضور میں صرف کرنا ہے. اگرچہ آپ اپریشیٹ کریں گے تو بہرحال میں کوشش کروں گا یہ مختصر سی تقریر انشاءاللہ آپ کے لیے یادگار ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب سننے کی غرض سے بیٹھے ہیں, تو ہو سکتا ہے کوئی شک کر رہا ہو تو ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے بتا دے کتنے لوگ آمادہ ہیں تقریر سننے کے لیے. ذرا بہت جلدی 2-4 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. حلال مشکلات, مولا کائنات, غالب کل غالب سرکار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا شیئن اکرم عند اللہ من الدعا. لیسا نہیں ہے, شیئن کوئی بھی چیز, اکرما مکرم امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ, عند اللہ اللہ کے نزدیک, من الدعا دعا سے زیادہ. دیکھیں ترجمہ آپ کو پہنچا چاہیے. کیا کہا میرے مولا نے؟ اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. اگر آپ آمادہ ہیں اور آپ فرش عزا نما مصلی میں بیٹھے ہیں, اگر کسی کی دعا سال بھر سے رکی ہو نا, اس فکر میں دعا مانگ لینا. میں تمہیں دعائے کمیل کا نچوڑ سنانے جا رہا ہوں. جب خود میرے مولا سے پوچھا گیا مولا دعا کیا ہے, پوچھنے والے کا نام ہے جناب کمیل. کمیل نے سوال کیا مولا دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے کمیل سنو, اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہاں مگر تم نے پوچھا ہے تو سنو, دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. اب جو جس مقام پر ہے بھائی پلیز آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, ایک ایک لفظ تمہاری امانت ہوگی. مولا نے کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. کس نے کہا؟ علی نے کہا. کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی شے نہیں ہے. بھیا فیصلہ کرو, جب آپ مومنوں کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود علی کی دعا. ارے میرے بھائی میں کہاں سے لفظ لاؤں, وقت نہیں ایکسپلین کرنے. بھائی علی کی 100-200 دعائیں نہیں ہے, علی کی ایک ہی دعا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. میں نے کہا جب آپ مومنوں کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے تو خود امیر المومنین علی کی دعا اللہ کے کتنے نزدیک ہوگی؟ بتاؤں بابا کتنی نزدیک ہوگی؟ کم سے کم اتنی نزدیک تو ہوگی نا کہ جس سے مانگا جائے ذوالفضل ہو, جو مانگا جائے ابوالفضل ہو. اللہ جانے میں لفظ کہہ رہا ہوں بھائی علی کی دعا اتنی نزدیک تو ہوگی نا کہ جس سے مانگا جائے ذوالفضل ہو, جو مانگا جائے ابوالفضل ہو, جس سے مانگا جائے قاضی الحاجات ہو, جو مانگا جائے باب الحاجات ہو, جو مانگا جائے. آمادہ رہیے گا, سلامت رہیے, جیت رہیے. دیکھیں میرے ساتھ کچھ ذاتی مجبوریاں ہیں,
میں ایکچولی تھوڑا سا سینسٹیو خطیب ہوں، نیو جنریشن کا خطیب ہوں. اگر کوئی بات بری لگے تو میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں. بھیا یاد رکھنا، غیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ ہم شیعوں کی پہچان ہے فائنل، وہی دنیا کے اینٹی ٹیررزم کے سامنے اگر پریزنٹ میں کوئی نعرہ سب سے بڑی مثال بن کے کھڑا ہے، اس نعرے کا نام ہے لبیک یا حسین. میں نے کہا بھیا نے یہاں سے نعرہ لگایا، آدھا بولے، آدھوں نے آدھا ہٹایا، اور 20-25 سرکار بولے ہی نہیں. میں بات کروں، اچھا میری بات مانو گے؟ الحمدللہ یہ 3-4 کیمرے مجھے کیچ کر رہے ہیں. دیکھیں عارف صاحب، بہرحال آپ ہمارے بزرگ ہیں، دیکھیں امبیڈکر نگر کے سارے کیمرے جانتے ہیں کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. یہ میرے لیے نہیں لگا ہے، یہ لگا ہے آپ کے لیے کہ آپ سنتے کیسے ہیں. یہ مجھے کیچ نہیں کرے گا. دیکھو یار، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کیمرے کی موجودگی، میں کوئی گھڑے میں منہ دیکھ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں بھائی پلیز تم سے میری گزارش ہے، اگر رات میں بھی سویا کرو تو کم سے کم 5 بار کہہ کر سویا کرو لبیک یا حسین. وہ اس لیے کہ میرے بھائی، جو کہتے کہتے سو جاؤ گے وہی کہتے کہتے اٹھائے جاؤ گے. میں کیسے سمجھاؤں؟ نہیں تم نے غور ہی نہیں کیا. ارے بھیا آواز دے گا جب بھی ہمیں وقت کا حسین، قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین. تھکے نہیں، تھکے نہیں. سلامت رہیے بھائی، جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. جیت رہیے، سلامت رہیے. ارے بھائی یہ تو پڑھنا ہی نہیں تھا نا. اب جو پڑھنا ہے نا، ایک لمحے کے لیے بھائی ایک لمحے کے لیے کیمرے کو گھما لیے گا، کیونکہ اب جو مجھے پڑھنا تھا وہ تو میں نے پڑھا ہی نہیں. اصل بات تو مجھے اب آپ تک پہنچانا ہے، کیونکہ اب زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا. کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے نہ کہا مدارپور کی زمین پر لبیک یا حسین. اب نوید آبدی سے لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے، مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے، غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے، حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے، دھوکہ دیا تھا اب نہیں دیں گے، بھائی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے، پڑوسی کا حق کھایا تھا لوٹا دیں گے، اما وف کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے. یہ ہے لبیک یا حسین، یہ ہے حقیقت لبیک یا حسین. میں بہت مرحلے سے تقریر کو گزارنا چاہ رہا ہوں، کاش کہ کچھ باتیں آپ کی تسکین بلا اور توشہ آخرت کی غرض سے آپ تک پہنچ جائیں. کاش کہ تم ڈوب کے سن لیتے میرے بھائی، تم نے غور ہی نہیں کیا. علی کی دعا اللہ کے اتنے نزدیک ہے کہ جس سے مانگا جا رہا ہے ذوالفضل ہے، جو مانگا جا رہا ہے ابو الفضل ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے قاضی الحاجات ہے، جو مانگا جا رہا ہے. تم کیا جانو کہ عباس کیا ہے؟ جانو، جاننا چاہتے تو جانو. جس علی نے پوری زندگی ایسے 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 کیا ہے، جب اس علی نے ایسے کیا ہے تب وجود میں عباس آیا ہے. اور میں کیا کہہ رہا ہوں، جس علی نے پوری زندگی ایسے 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 کیا ہو، جب ایسے کرنے والے نے ایسے کیا ہے، جو ذات وجود میں آئی ہے اس کا نام ہے عباس. تم کیا جانو کہ عباس کیا ہے؟ سنو عباس کیا ہے. جس کے گھوڑے کی ٹانگوں کی دھمک سے پسر ساتھ کا کلیجہ پھٹ جائے اسے عباس کہتے ہیں. تم کیا جانو کہ عباس کیا ہے؟ آہستہ سے کہوں، زور سے سن لیجیے کہ حضور والا، حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی کے گھر میں جس کے لیے جگہ بن جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی. حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے جس کے گھر میں جگہ خالی ہو، جس کے لیے جگہ بن جائے اسے، یہ خود میرے مولا نے فرمایا ہے، الولد سر الابی، ہر بیٹا اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. اب میں کہاں جا کے پڑھوں میرے بھائی؟ جو کائنات کا راز ہو، جو اللہ کا راز ہو اسے علی کہتے ہیں، علی کے راز کو عباس کہتے ہیں. بھائی جب سرکار وفا، بڑی پوری تفصیل ہے، اور خود ہمارے بزرگ علماء نے یہ جملہ اجتماعی طور پہ لکھا ہے. ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو حیائے زہرا دیکھنا ہے تو چہرہ عباس دیکھے، کسی کو رسول کا اخلاق دیکھنا ہے تو عباس کا چہرہ دیکھے، اگر کسی کو حسن کی صلح کا انداز دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھے، اگر کسی کو حسین کی شجاعت دیکھنا ہے تو عباس کو دیکھے. تم نے غور ہی نہیں کیا بھیا، پنجتن دنیا میں آئے کہ اللہ پہچانا جائے.
آئے ہائے آئے ہائے بھائی پنجتن دنیا میں آئے. نہیں میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں تاکہ جملہ سب کو حفظ ہو جائے. بھائی سرکار وفا کے لیے ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو حیائے زہرا دیکھنی ہو مولا عباس کا چہرہ دیکھے, رسول کا اخلاق دیکھنا ہو چہرہ عباس دیکھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میرے بھائی, ہو بہو علی دیکھنا ہو عباس کا چہرہ دیکھے, صلح حسن کا انداز دیکھنا ہو عباس کا چہرہ دیکھے, شجاعت حسین دیکھنا ہو جاگو عباس کا چہرہ دیکھے, عباس کو دیکھے. بھیا پنجتن دنیا میں آئے کہ اللہ پہچانا جائے, عباس دنیا میں آئے کہ پنجتن پہچانے جائے. تم کیا سمجھو گے کہ عباس کیا ہے بتے سرکار وفا کا عالم جانتے ہیں. اچھا بتائیے کوئی ایسا وار ہے جس کی کاٹ اصحاب امام حسین کے پاس نہ ہو؟ کوئی ایسا وار ہے؟ ہر وار کی کاٹ اصحاب امام حسین کے پاس ہے. لیکن مقتل یہ لکھتا ہے بھیا, میں قسم خدا کی خطابت چھوڑ دوں گا, مجھے کسی جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں دکھاؤ کہ کسی بھی اصحاب حسین نے حسین کے پاس آ کر یہ کہا ہو آقا مارنے کی اجازت. نہ بہت تھکے بیٹھے ہیں, یقین مانے آپ تھکے ہیں لیکن میں خود 5-6 راتوں کا جاگا ہوں, آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں. لیکن بہرحال جس بیوی سے میرا وعدہ ہے لہذا جان ایک طرف پسینہ ایک طرف. اور ویسے بھی دیکھیے امام معصوم نے فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دینی چاہیے. اگر کوئی تقریر کے بعد کہ اگر یہ بات بڑی اچھی تھی اس کا فائدہ مجھے ہونے والا نہیں ہے بھائی, آپ ویسے اپلیکینٹ کی بات کو یہ اپریشیٹ کریں تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دوں. دکھائیے کسی مقتل میں کسی اصحاب حسین میں سے کسی نے آ کر یہ کہا ہو آقا مارنے کی اجازت. جی اچھے کوئی بول دے, ایک آواز یہاں سے آئی. جتنے آتے تھے آ کر کیا کہتے تھے آقا مرنے کی اجازت. آ گئی حضرت طوفانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں فقرہ لکھا, وہ لکھتے ہیں جب سرکار وفا علمدار کربلا مولا عباس میدان کی طرف چلے, ہیبت عباس کا یہ عالم تھا کہ عباس کی آمد سے کئی ہزار یزید کے سپاہی نہر فرات میں کود کے مر گئے. اللہ جانے آپ پہنچے نہیں پہنچے, میں جملہ دوہرا رہا ہوں. جب سرکار وفا مولا عباس چلے ہیں نہر فرات پر, ہیبت عباس سے یزیدی فوج کے کئی ہزار سپاہی نہر فرات میں کود کے مر گئے. بھیا بولو نا, ابھی یہ مرنے آئے تو اتنے مر گئے, اگر یہ مارنے آتے کتنے مر جا. بس میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں عباس ہے کیا. میں اس وقت بالکل الگ نہج سے تقریر کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں 12-15 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں گفتگو سمیٹ دوں گا. میں بتاؤں عباس کیا ہے, سنیں گے نا, سنیے ایک الگ انداز میں کہنا چاہ رہا ہوں. آواز دی بھیا عقیل, بہادر گھرانے کی تلاش کرو. کیا کہا کیوں کہ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے. غور فرما رہے ہیں. میں کہوں گا ہے میرے آقا میرے مولا علی, ہم شیعوں کا عقیدہ تو یہ ہے آپ کا جو بھی بیٹا ہوگا بہادر ہی ہوگا. خون علی اور بزدل ہو جائے, یہ آپ بہادری کی شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ عباس کو تو دنیا میں آنا ہی ہے, میں عباس کے لیے ماں کی تلاش کر رہا ہوں. میں بہادری کی شرط اس لیے لگا رہا ہوں کہ کہیں عباس کے نندھیال کو کمزور پا کر کوئی بزدلی کا تانا نہ دے دے. اب تو کوہرام برپا ہونے والا ہے. اب میں 15 منٹ کے لیے میں آمادہ ہو چکا ہوں, اللہ جانے اب میں اس مجمع کو کس منزل پہ لے جانے والا ہوں. کیا کہا؟ بہادر گھرانے کی تلاش کرو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو. مولا علی نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے, یاد رکھو اپنے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو, اپنے لیے زوجہ تلاش نہ کرو. اپنے لیے خوبصورت زوجہ ڈھونڈنے سے پہلے, اور ویسے بھی آج کے زمانے میں ہنگام ہے, اچھی بہویں نہیں مل رہی, پریشان ہو گئے. بھیا میں کہتا ہوں اچھی بیٹیاں تو پیدا کرو. مجھے پتا سب نہیں بولیں گے, جو خاموش ہے تھوڑے مظلوم نظر آ رہے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں اچھی بیٹیاں تو پیدا کرو, یہ بیٹیاں تو آگے جا کے بہو بنتی ہیں. اب ویسے بھی بھیا بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں, گھر جو اللہ کو پسند آئے وہاں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی آج کے زمانے کا ہنگام ہے, طلاق 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 طلاق. ہم لوگ خود پریشان ہو گئے. عرب بھائی
جہاں جائے طلاق طلاق طلاق. تمام احکام شریعہ میں طلاق وہ جائز فعل ہے جو ہے جائز پھر بھی اللہ کو پسند نہیں. لیکن میں بے شک سے راضی ہوں, آپ نے غور نہیں کیا, ہر جائز کام اللہ کو پسند ہے, طلاق وہ جائز کام ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر وجوہات و طلاق جائز ہیں, آج جو اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں نا, مدارپور میں آئے ہوئے مومن یاد رکھیے گا, ان تمام طلاقوں کی بس ایک وجہ ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا وہ لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, کورٹ کچہری ہو گئی, انہوں نے یہ کہا وہ کہا اور تب طلاق ہوئی. سب بکواس ہے. جو آج اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ان تمام طلاقوں کی بس ایک وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے یہ عورت کنیز زہرا نہ بن سکی, یہ مرد غلام علی نہ بن سکا. اللہ جانے پر ماذا ہے میرے بھائی, یہ عورت کنیز زہرا نہ بن سکی, یہ مرد غلام. جاگو, کچھ دیر کی بات ہے. کیا کہا بہادر گھرانے کی تلاش کرو. بہت آہستہ پڑھوں گا, آپ سارے مل کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں تنہا سب کو دیکھ رہا ہوں. اب آپ کے گھروں کی تہذیب فرش اعضا پہ آنے والی ہے. زبان بولے یا نہ بولے چہرہ تو بولے گا. حالانکہ حقیر کا جملہ پوری دنیا میں سنا جا چکا ہے, اور اب تو مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ خطیب جا کر تو بعد میں پہنچتے ہیں, مجلس سے پہلے پہنچ جاتی ہیں. اب میں کیا کروں, اگر لائیو سننے کا لطف چاہیے سروں کو اٹھائیے گا. مولا علی نے بہادر گھرانے کی شرط لگا کے ہمیں یہ بتایا کہ بچے کی زندگی میں جتنا اثر باپ کے خون کا ہوتا ہے اتنا ہی اثر ماں کے دودھ کا ہوتا ہے. اگر کل تک بھی پورا مدار پر کھڑا ہو کے داد جملے کا حق نہیں دھونے والا, جملہ اتنا وزنی ہے میں زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا, تم جائے جیسے سنیے گا. بچے کی زندگی میں جتنا اثر باپ کے خون کا ہے اتنا ہی اثر ماں کے دودھ کا ہے. جیسا دودھ ہونا چاہیے ویسا خون ہونا چاہیے. سرکار وفا مولا عباس میں علی کے خون کا بھی کمال ہے, ام البنین کے دودھ کا بھی کمال ہے. کا دلیل یہ ہے نہر فرات پہ قبضہ کرنا یہ خون کا کمال ہے, قبضہ کر کے پیاسا پلٹ کے آ جانا یہ دودھ کا کمال ہے. آج کے میری بات پہنچ جائے میرے بھائی, جا کے چھوڑ دے گی بات, کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں بہت ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے. بات پہنچ رہی ہے, نہر فرات پہ قبضہ کرنا خون علی کا کمال ہے. قبضہ کر کے پیاسا پلٹ کے آ جانا یہ کمال شیر ام البنین ہے. آگے جناب عقیل بہت شارٹ سناؤں گا لیکن یاد کرا کے بھیجوں گا, وقت کے اندر میری بات تمام ہو جائے گی. دروازے پہ آئے والد فاطمہ کلابیہ جناب حزام کے دروازے پر, بی بی ام البنین کے دروازے پر. آپ کا نام ہے فاطمہ کلابیہ, کنیت ہے آپ کی ام البنین. ام کہتے ہیں ماں کو, بنین کہتے ہیں بچوں کی ماں کو. یہی وجہ ہے کہ آج بھی تاریخ میں شہزادی کا مرثیہ بڑا مشہور ہے, اے لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہنا, اس لیے کہ اب مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچا. یہ مرثیہ آپ کا. لیکن سن لیں, جب ماں ایسی ہو تب جا کر وجود میں عباس آتا ہے. لفظ بدلوں, اگر ماں نہ ہو تو علی کی بھی دعا وجود میں نہ آئے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی, اگر ماں نہ ہو, اگر علی کی بھی دعا دنیا میں وجود میں آ رہی, مجھے دیکھو مجھے نوحہ خان ماتمدار بیٹھے نا, علی کی دعا بھی اگر وجود میں آ رہی ہے تو اس میں ماں کا کمال ہے. جوانوں, ماں کے بغیر گھر میں رکھی ہوئی سوئی نہیں ملتی. تم سکون ڈھونڈنے کی بات کر رہے ہو, گھروں سے نکلے ہو ماتم کرنے انجمن کے ساتھ, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اے انجمن کے جوانوں یاد رکھنا, تم میں سے جو نوجوان اپنے گھر میں بیٹھی بوڑھی ماں کو راضی نہیں کر سکتا وہ حسین کی ماں کو بھی راضی نہیں کر سکتا. لاکھ ماتم کریے, لاکھ بڑے بڑے پروگرام کرائیے, تم کرو گے حسین کی ماں کو راضی جس کی ماں بات کرتے ہو ڈرتی ہو. ایک پیغام تو برا تو ہی مانو گے, اور مان بھی جاؤ گے تو کیا کر لو گے میرا. یہی تو ہوگا, دوبارہ نہیں بلواؤ گے. یہ سب جانتے, سال بھر ٹائم نہیں میرے پاس, میں نوکر کی حیثیت سے آیا ہوں. میں تم سب کا نوکر ہوں, تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں.
تمہارے پیروں کی دھول میری آنکھوں کا سرما ہے. میں ان 4 کیمروں کی موجودگی میں پیغام دے رہا ہوں, خبردار اپنے محلے, گھر, خاندان میں, انجمن میں کسی ایسے لڑکے سے دوستیاں کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ہاں مجھے پتا سب نہیں بولیں گے نا. خبردار خبردار و خبردار, کسی ایسے آدمی کے ساتھ بزنس نہ کرنا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں, میرے بزرگ ہیں, آپ لوگ سے کہہ سکتا ہوں, آپ کسی ایسے گھر خاندان میں نہ بیٹی دیجیے گا نہ بیٹی لیجیے گا جس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. ذلیل ہو جاؤ گے, بے عزت ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. وہ اس لیے کہ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں ہاں, جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا. میں سمجھتا ہوں وقت میں نے زیادہ لے لیا, میں اور شارٹ کر دیتا ہوں. بس حضور ظلم اتنے بھی نہ کر کے کوئی سمجھے دشمن. میں نے لوگوں سے تمہیں دوست بتا رکھا ہے. ارادہ یہ تھا کہ 4:30 میں مدارپور میں چھوڑ دوں گا. اب اللہ جانے لکھنؤ کی مجلس پڑھ پاؤں گا یا نہیں پڑھ پاؤں گا, لیکن بات مجھے پہنچانا بہت ضروری ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں, میں ہاتھوں کو جوڑتا نہیں ہوں. جاگنا. دروازے پہ دکل بابو, دروازہ کس کا ہے؟ بولو اچھی بولو. دروازہ جناب حزام والد ام البنین. دروازہ دک الباب ہوا, دروازہ کھلا. جناب حزام نے کیا دیکھا؟ عقیل ابن ابی طالب آئے ہیں. کہا آقا آپ ہمارے دروازے پر. جاگنا. پلٹ کے کہا حزام میں ابو طالب کا بیٹا ایک حاجت لے کر آیا ہوں. کا تعجب ہے جن کا دروازہ دوسروں کی حاجت پوری کرتا ہے. بہت تھکے بیٹھے ہو یار. جن کا دروازہ دوسروں کی حاجت پوری کرتا ہے وہ میرے دروازے پر آئے ہیں. تفضل یا سیدی, تشریف لائیے. اب مجھے بھائی پلیز مجھے دیکھیں, ہر گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے گھر کے بزرگ ہیٹ کے بیٹھنے کی. آج بھی عربوں کا دستور ہے. جناب عقیل کہیں اور بیٹھ رہے تھے, میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں, کہیں اور بیٹھ رہے تھے. جناب حزام بی بی ام البنین کے والد آگے بڑھے. مجھے دیکھیں, آگے بڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے جناب عقیل کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد سید غضب نہ کرو, یہاں نہ بیٹھو, میری مسند پہ بیٹھو, میری جگہ پہ بیٹھو, میری مسند پہ بیٹھو, میری جگہ پہ بیٹھو. تم نے غور ہی نہیں کیا بھیا, شریف بیٹیوں کے باپ مسندیں چھینا نہیں کرتے, مسندیں دے دیا کرتے ہیں. ارے آپ کی آوازیں ہلکی ہے میرے بھائی, میں تاریخ سمیٹا ہوں میرے بھائی. شریف بیٹیوں کے باپ آخری جملے تقریر کے مسندیں چھینا نہیں کرتے. مسندیں اگر جملہ کا تمہارے کلیجوں سے اتنا اترے, میں نہیں مانتا کہ تمہیں معرفت علی ہے. جملہ اتنا وزنی ہے حضور والا, اور جملہ چہرے سے اتر جائے, چہرے پر مسکراہٹ آ جائے. اب یہ پردوں کا اڑنا ہٹنا نہ دیکھو میرے بھائی. ہاں, کیونکہ جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہی پسرے ساتھ کا کلیجہ پھٹ جائے وہ عباس ہے. اگر اس کے ذکر میں پردے پھٹ جائیں تو تعجب کی کیا بات ہے بھائی. اللہ جانے ہواؤں نے تو موڈ بنا لیا کہ ہم فضائل عباس سنیں گے. اب یہ مجمع کب بیدار ہونے والا, جاگیے گا. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے جناب حزام نے کہا اے عقیل کیسے آنا ہوا؟ کہا آگے بڑھ سنیے, کہ عقیل کیسے آنا ہوا؟ کہا حزام علی کو جانتے ہو؟ میں چہرے دیکھ رہا ہوں. حزام علی کو جانتے ہو؟ اپنی جگہ سے جناب حزام کھڑے ہوئے, ایک جملہ کہا اے عقیل وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو. ہائے 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 ہائے. وہ اندھا ہوگا جس نے سورج نہ دیکھا ہو, اور وہ بہرا ہوگا جس نے علی سنا نہ ہو. کہا ہاں ہاں میں اسی علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں. کا فاتح خیبر کا رشتہ, حلال مشکلات کا رشتہ. ہاں ہاں اسی علی کا رشتہ. آخری پیغام مومنین مدارپور کے نام, اور جو دور دراز سے مجھے سننا ہے, اور اللہ جانے کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے. جیسے ہی سنا تیز قدموں سے دوڑے, اپنی زوجہ کے پاس آئے. کہا سنتی ہو؟ ارے اس انداز میں تو پڑھا جائے گا نا. رشتہ آیا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے, کلابیہ کے لیے. کس کا رشتہ ہے؟ کس کا رشتہ ہے؟ کہ علی کا رشتہ.
کا بہتر ہوگا ایک مرتبہ بیٹی سے پوچھ تو لو. تم غور ہی نہیں کرو میرے بھائی. شریف باپ بیٹیاں تھوپتے نہیں ہیں, بیٹیوں کی مرضی لیا کرتے ہیں. اور میں تاریخ سمیٹ رہا ہوں میرے بھائی. شریف باپ, اچھے باپ جو ہوتے ہیں, بیٹیاں تھوپا نہیں کرتے, بیٹیوں کی مرضی لیا کرتے ہیں. بلایا گیا فاطمہ کلابیہ بی بی اوپر بنی کو, کہا بیٹا رشتہ آیا ہے علی کا, آپ کی کیا مرضی ہے؟ 2-4 کتابیں ہیں. علامہ علی اکبر نیہاوندی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے العباس. خاتم المحدثین شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے کہا لکھا ہے کہ اس سے معتبر کتاب آج تک مولا عباس میں لکھی نہیں گئی ہے. اب اللہ جانے تم کیسے سنو گے. جیسے کا بیٹا علی کا رشتہ آیا ہے, تمہاری کیا مرضی ہے؟ آگے بڑھ کے کہا بابا جان میں نہیں جانتی کہ مہمان خانے میں کون آیا ہے, لیکن ہاں مگر مسلسل 5 روز سے ایک خواب دیکھ رہی ہوں. کہا خواب کیا ہے؟ کہا میں دیکھتی ہوں میرے خواب میں ایک بیوی آتی ہے, آسمان سے چاند توڑتی ہے, میری گودی میں ڈال دیتی اور ڈالنے کے بعد کہتی ہے مبارک ہو تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی ہو. کہا بابا جیسی آقا کی مرضی, ان سے کہیے جب چاہے کنیز کو آ کے لے جائیں. آپ غوری, جب ماں ایسی ہو تب وجود میں عباس آتا ہے. جملہ سنو گے, آخری جملے سنو گے جملہ. جیسے ہی فاطمہ کلابیہ ام البنین نے ہاتھ کہا, فوراً ہی بی بی ام البنین کی ماں سجدے میں گری, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیرا شکریہ, اب ختیجہ کا داماد میرا داماد ہونے والا ہے. اب ختیجہ کا داماد میرا داماد ہونے والا ہے. عقد مبارک ہو گیا, دروازے پہ آ گئے. جب دروازے پہ آئے سب سے پہلے آپ نے علی کی ڈیوڑی کو چوما. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں عزا خانوں کی ڈیوڑی کیوں چومتے ہیں؟ یہ عزا خانوں کی ڈیوڑی چومنا یہ سیرت ام البنین ہے. چوما حسنین کریمین شہزادی زینب و کلثوم, ماں 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 کہتی ہوئی آگے بڑھی. اپنے ماؤں کے حق میں دعا کرنا. آخری 30 سیکنڈ ہے میرے پاس, 30 سے 40 سیکنڈ. بھائی پلیز مجھے دیکھیں. جیسی ماں کہتی ہوئی آگے بڑھی, شہزادی اپنی جگہ بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہا بچوں مجھے ماں نہ کہنا, میں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں. امام حسن آگے بڑھے. جملہ سنو گے جوانوں, سر نہ جھکاؤ, مجھے دیکھو. آگے بڑھے امام حسن, کہا اماں جان کیا بابا عقد کر کے نہیں لائے؟ کہا عقد کر کے لائے. کہا اگر عقد کر کے لائے تو کیا آپ ہماری ماں نہیں ہوئی؟ جملہ سنو گے. اپنی ماں کو دعائیں دینا جو آج فرش عزا پہ بیٹھے ہو نا. جب مائیں تربیت کرتی ہیں تب وجود میں عزادار آتے ہیں. اور جس کی ماں ام البنین ہو, سنیں گے جملہ. کہا بابا عقد کر کے لائے تو کیا آپ ہماری ماں نہیں ہوئی؟ کافی اور تڑپ کے بیٹھ گئی اپنی جگہ پر. اور ایک فکرہ کہا میرے بچوں, جملہ سنیے گا, اے حسنین کریمین, اے میرے شہزادوں, میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ مجھے ماں کہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ماں 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 کہو اور میرے ذہن میں فاطمہ کی ہمسری کا خیال آ جائے. اللہ اکبر. میرے ذہن میں فاطمہ کی ہمسری کا. عجب نہیں بی بی زہرا نے کہا ہو اے ام البنین, تم نے میرے احترام میں اپنے آپ کو ماں کہلوانا پسند نہ کیا. میں فاطمہ وعدہ کرتی ہوں عباس بیٹا تمہارا ہوگا, کہلائے گا فاطمہ کا بیٹا, کہلائے گا فاطمہ کا بیٹا. زندگی بھر شہزادی کہا, زندگی بھر آقا کہا. اللہ نے آپ کو بھی بھائی دیے, اللہ نے آپ کو بھی بہنیں دی ہیں. دنیا کا کوئی بھائی عباس کے جیسا نہیں, دنیا کی کوئی بہن حسین زینب کے جیسی نہیں. جتنے یہاں بیٹھے ہو کسی کو اللہ نے 1 بہن دی ہوگی, کسی کو 2, کسی کو 4. اور ان بہنوں سے پوچھو بہن نے کئی ہوں گی, بھائی 1 ہوگا.
اگر کئی بہنوں کا ایک بھائی ہو تو بہنوں کی طاقت کا کیا کہنا، اور جس زینب کے 18 بھائی ہوں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ بھائی سے بتاؤ، دیکھو میں ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھا ہوں، میری ایک بات مانو گے؟ میری تم سے گزارش ہے، اے میرے قوم کے شیعہ جوانوں، اگر تمہاری بہنیں تم سے ناراض ہو تو اپنی بہنوں کو منا لو۔ ہاں، یہ بہنیں کبھی کبھی زبان کی سخت ہوتی ہیں، اپنا رتبہ اپنی محبت دکھانے کے لیے کبھی کبھی بھائیوں کو کچھ کہہ دیتی ہیں، اور کچھ کہنے کے بعد بہت دیر پچھتاتی ہیں، کہیں میرا بھائی برا نہ مان گیا ہو۔ عجیب دل بنایا ہے اللہ نے ان بہنوں کا، یہ بھائی کا شکوہ تو برداشت کر لیتی ہیں، غم برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ پھر میں سوال کروں، اللہ نے کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو 4 بہنیں ایسے دی ہیں، اور بہت سے ایسے جوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بہنوں کی شادی اپنے گاؤں اور گھر اور شہر کے باہر کی ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر پردیس میں کسی کی بہن کو پتہ چل جائے اس کا بھائی مر گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہماری بہنوں کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ تم تو اپنے جوانوں کے سر پہ صحرا دیکھو، اللہ نہ کرے اگر کسی بہن کو خبر ہو جائے اس کا بھائی مر گیا، اور جب بہن آتی ہے بھائی کے جنازے پر، جب جنازہ دفنایا جا چکا ہوتا ہے اور بہن اگلے دن یہ کہتی ہے مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اب آئی گئی ہو تو 40واں کر کے جانا۔ اللہ اللہ رونے والوں، ہماری بہنیں تو ہمارا 40واں کر کے جائے، لیکن ہائے حسین کی بہن 11 محرم، جزاک اللہ، حیا نہیں۔ اللہ اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ زینب کو کیسے گزارا گیا پتہ نہ چلتا۔ جب 8 ربیع اول روز جمعہ زینب نانا کی قبر پہ آئی، کہا نانا زینب ہر مصائب بھول جائے گی مگر ایک مصائب ایسا ہے جو زینب کبھی نہ بھولے گی۔ کہا کون سا مصائب؟ کہا نانا 11 محرم کو مجھے میرے بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ لگتا ہی نہ تھا۔ نا کچھ لوگ حیا کر رہے رونے میں، میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں طویل مصائب پڑھتا۔ تم کیا جانو کہ عباس کیا ہے؟ اکثر شہزادی سکینہ مولا سجاد کے پاس آتی تھی، کہتی تھی بھیا شمر سے کہہ دو جتنے تماچے چاہے مارے، جتنے تازیانے چاہے مارے، لیکن بھیا اس سے کہہ دو تانے نہ دیا کرے۔ اے میری بہن کیسے تانے دیتا ہے؟ کہ بھیا مارتا بھی ہے اور مارتے مارتے کہتا ہے بلا اپنے چچا عباس کو، بلا اپنے۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے۔ یہ تو غریبوں کا ماتم ہو رہا ہے میرے بھائی، غریبوں کا۔ ایک روایت آپ سن لیں، یہ مرد نہیں رو رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بہنوں تمہارے حصے کے مسائل میں پڑھ دیتا ہوں، تمہارا نوکر، تمہارا چھوٹا بھائی، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں، میں اپنی پرسنل بات شیئر کر رہا ہوں، جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں میں شب کے سناٹے میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں اور مصلی پر بیٹھے بیٹھے ان مصائبوں کو پڑھتا ہوں جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا گواہ صبح تک میری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سے بیٹھی ہو جن کی گودیاں ابھی تک خالی ہے، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے جن کی گودیاں آباد ہیں، اور جن کی گودیاں آباد ہے کوشش کیا کرو مجلسوں میں بالخصوص مصائب میں اپنے گود کے بچوں کو پیار نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو رباب تمہاری گودیوں کو دیکھ رہی ہو اور رباب کو اپنا اصغر یاد آ جائے۔ اے میری بہنوں تم خوشا نصیب ہو، تم نے اپنے بچوں کو دودھ اگلتے دیکھا ہے، رباب نے خون اگلتے دیکھا۔ جزاک اللہ۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں ان مصائبوں کو آپ یاد کر لیجئے گا،
یہ میرا عقیدہ ہے، کوئی بھی پریشانی ہوگی آپ کے اللہ مولا سجاد مولا عباس طفیل میں اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ وہ مصائب کون سے ہیں؟ یہ مصائب میں نے اپنے استاد سے سنے، انہوں نے مجھ سے کہا جب پریشان ہو جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو، ان مصائبوں کو پڑھو۔ مولا گواہ ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی میری دعا رد نہیں ہو۔ جانتے مصائب کون سے ہیں؟ جب دربار حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا اور حمید سے پوچھا گیا، مختار نے پوچھا ہے حمید یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہ مختار میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوگا؟ جو نہیں رو رہے ہو اگلا جملہ سنو گے، کہ مختار میرے سامنے عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے گا۔ مختار میرے سامنے جوان کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا گیا، میرے سامنے اصغر خون ملا گیا، میرے سامنے قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے گئے، میں کن کن مصائبوں کو پڑھوں؟ مختار نے کہا حمید تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو دیکھ کر تو خود گھبرا گیا ہو۔ کہا مختار تم حسین والے ہو مر جاؤ گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مختار کہتا ہے اے حمید اب کربلا کے بعد جینے کا دل نہیں کرتا، بتا تو نے ایسا کیا دیکھا کہ تو خود گھبرا گیا ہو؟ کہا مختار میں نے کیا دیکھا، جب خیموں میں چڑھائی ہو رہی تھی نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئے۔ آخری جملے ہیں، مختار جو جہاں سے سن رہا ہے، جو دروازے پہ کھڑے ہیں بہت سے لوگ نہیں رو رہے ہیں، جن کو رونا نہیں آ رہا سروں کو جھکا لو۔ آخری فکریں ہیں، مصائب ہمیشہ غریب بن کے سنا کرو، سروں کو جھکا لو، اور جس کی جو دعا رو کی دعا مانگ رہے نا۔ آخری فکرے کا مختار جب سارے خیمے جل گئے، میں نہر فرات کے کنارے ٹہل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک 4 سے 5 سال کا بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے نہر فرات کی طرف دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے۔ مختار میں زمین پر لیٹ گیا کہ وہ بچہ مجھے دیکھ نہ پائے۔ عجب نہیں، اس بچے نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ بچہ آگے بڑھ کے کہتا ہے ظالم کھڑا ہو جا، ظالم کھڑا ہو جا، میں نے تجھے دیکھ لیا۔ مختار میں کھڑا ہو گیا، اس بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا اور ایک فکرہ کا ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اور جو لوگ نہیں رو پا رہے ہیں نا، ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ کثرت گناہ کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے۔ اگر کوئی رو نہیں پا رہا ہے ابھی ان مصائب پر اپنی گناہوں کی مغفرت مانگ لے۔ اے شہزادی ہم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا، ان مصائبوں پر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آ رہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا ظالم اگر کوئی سوال کروں تماچے تو نہیں مارے گا؟ کہا تماچے نہیں ماروں گا۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا بس مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ کہا نہر فرات پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ آخری جملے، ہمارے استاد پڑھا کرتے ہیں اس بچے نے مولا عباس کو چچا کہا ہے۔ ارے بھائی اس کا مطلب یہ بچہ مولا عباس کے بھائیوں میں سے کسی کا بیٹا ہے جو چچا کہہ کر پکار رہا ہے، بچے کا نام نہیں ملتا۔ آخری 20 سے 30 سیکنڈ مجلس تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی۔ کہا مجھے نہر فرات کا راستہ بتا دے۔ کہا نہر فرات پر جا کر کیا کرے گا؟ کہا وہاں میرا چچا عباس سو رہا ہے۔ کہا چچا سے کیا کہے گا؟ کہا تجھے نہیں بتاؤں گا، جو کہنا ہے اپنے چچا سے کہنا ہے۔ مختار بچہ آگے چلا، پھر میرے دل میں خیال آیا چلو آخر چل کے سنے بچہ کہتا کیا ہے۔ 5 سال کا بچہ ہے، یہی کہے گا کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے۔ آخری فکرے، مختار بچہ آگے چلا، میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش بھی آیا۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں۔ آخری فکرہ، وہ بچہ نہر فرات کے کنارے، میں سوچ رہا تھا بچہ ہے
یہ کہے گا کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، تماچے مارے گئے، تازیانے مارے گئے. آخری فکرہ مختار میں نے کیا دیکھا؟ وہ بچہ نہر فرات کے کنارے ایک بے بازو والی لاش بھی آیا، آگے بڑھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ عباس کے سینے پر رکھے، سینہ ہلا کے کہتا ہے اے چچا جلدی چلو، اے چچا جلدی چلو، اے چچا قیامت ہو گئی، اے چچا پھوپھی زینب بے ردا ہو گئی، پھوپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے، اے چچا چل کے چادر دلا دو. اے مختار عباس کا لاشا کبھی تائی کربٹ